اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور ترین سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک ہے، بکلا تحریک کے سب سے امپورٹنٹ لیڈر جناب اعتزاز احسن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب۔ یہ بات تو اب ثابت ہو گئی ہے کہ وفاقی حکومت ہو اور یا خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو ٹوک حکم کو سنا انسنا کر دیا ہے۔ کسی بھی صورت میں اس حکم پہ عمل درآمد کا کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آ رہا، ماں سوائے اس کے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ یہ صورتحال یقیناً اس بات کا اشارہ ہے کہ اس حکم پہ عمل درآمد تو نہیں ہو رہا۔ جی بالکل، اور صرف یہ نہیں کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، وہ جو گورنر صاحب ہے کہ خیبر پختونخوا کا، وہ تو لگتا ہے کہ مذاق اڑا رہا ہے، وہ تو مستی اڑا رہا ہے۔ جس لہجے میں وہ بات کرتا ہے سپریم کورٹ کی، ان کو یہ علم نہیں ہے یا ان کو وہ جیسے خراج نے کہا ان کو سطوت خورشید شمشیر کے گھمنڈ بہت، انہیں شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ۔ وہ سطوت شمشیر پہ گھمنڈ کرنے والے یہ ہیں، اور شکوہ قلم جو قلم جس قلم سے سیاہی، جس کی سیاہی سے سپریم کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں، چیف جسٹس نے فیصلے کیے، فیصلہ جو کیا ہے میجورٹی کا فیصلہ جو ہے 5 ممبر بینچ، وہ نہ 7 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے، وہ سمپل میجورٹی among 3 judges against 2، وہ بالکل انفورس ہوگا، 100% انفورس ہوگا۔ تو اعتزاز صاحب، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بات اب واضح ہو گئی ہے۔ ایک جانب حکومت نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں کر رہے، خیبر پختونخوا کے گورنر نے کہہ دیا ہے ہم نہیں کر رہے، لیکن اس پر الیکشن کمیشن کا ایک شیڈیول آ گیا ہے، لیکن اس پہ کارروائی کب شروع ہوگی؟ کہ گو کہ یہ عیاں ہو چکا ہے کہ یہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، لیکن سپریم کورٹ کب اس پر ایکشن لے گی، یا اس کی توجہ طلب کرائی جائے گی، یا کوئی توہین عدالت کی درخواست دائر ہوگی؟ اگلی عدالتی کارروائی اس سلسلے میں کیا ہوگی؟ اس میں ہو تو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ خود اس میں انیشیٹو لے، اس کو معلوم ہو رہا ہو کہ یہ اس آرڈر کو سبورٹ کرنے کی طرف چلے ہیں۔ آفٹر آل یہی ججز تھے جنہوں نے رات کو 12 بجے تو اس پہ بڑے مطمئن تھے، نون والے اور رانا ثناء اللہ صاحب، کہ یہ جو ہے بڑا انہوں نے اچھا کام کیا، آئین کو انفورس کیا، وہ یہی ججز تھے۔ اب ان کو چاہیے، بالکل یہ چاہیے کہ اس کو انفورس کرائیں، وہ طلب کر لیں، جس کو طلب کریں گے گورنر بھی فرنٹیئر کا طلب وہ کر لیا جس دن جا کے کھڑا ہوگا سامنے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ سارا معاملہ اس دن میاں نواز شریف کو طلب کر لیا گیا ہوتا سپریم کورٹ نے، جس دن وہ لاہور، اسلام آباد سے لاہور گئے ہیں جاتی عمرہ، اور وہ کہتے گئے رستے میں مجھے کیوں نکالا، اور وہ ان کی جو ساری وہ تھی، اگر وہاں جاتی عمرہ پہنچنے پر وہ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل لاہور کی برانچ کا، لاہور کی بینچ کا، لاہور کی سیٹ کا، وہ کھڑا ہوتا ہے ایک پروانہ لے کے کہ صبح 11 بجے آپ کو طلب کر لیا گیا ہے جی اسلام آباد میں، کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیوں نکالا، اور یہ 5 لوگ، یہ 5 بندے، وہ 5 بندے انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ میاں صاحب نے پہلے دن ہی پیش ہو جانا تھا، اس کے بعد کسی نے کوئی بات ہی نہیں کرنی تھی، اور میاں صاحب نے بھی کہنا تھا جی میرے سے ذرا غلطی ہو گئی ہے، اور یہ اب وہ باہر بیٹھ کے تو ہر چیز کہہ سکتے ہیں۔ اور مریم کو اب وہ اتنا آگے چلی گئی ہے معاملہ کہ مریم جی بھی لگا کے تصویریں سپریم کورٹ کے ججز کی، حاضر موجود سپریم کورٹ کے ججز بھی جنہوں نے کل چیف جسٹس بننا ہے ان کے بھی، اور وہ جو مرضی یہ کہتی ہیں، یہ کب تک برداشت کرے گا سپریم کورٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ برداشت نہیں ہوگی، اور اس کو اعتزاز صاحب، کیا اس میں کوئی ہم پیرالل ڈرا کر سکتے ہیں؟ 2012 کا کیس ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یوسف رضا گیلانی اس وقت کے وزیر اعظم کو جب ایک چٹھی لکھنے کو کہا تھا
سوئٹزرلینڈ، اور وہ نہیں ہوئی تھی، اس پر ان پر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی اور پھر ان کو سزا ہوئی، اور اس کے بعد وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے، وزیر اعظم وہ نہیں رہے۔ کیا کچھ پیرالل ہم ڈرا کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کی، جیسے کارروائی 2012 میں یوسف رضا گیلانی کے خلاف ہوئی، جس کو کہ نواز شریف صاحب نے بہت سیلیبریٹ کیا تھا، بہت زبردست سراہا تھا انہوں نے سپریم کورٹ کی اس کارروائی کو؟ بالکل اس سے مماثلت ہے، اور میں یہ کہہ چکا ہوں 1-2 مرتبہ ابھی چینل پہ کہ شہباز شریف کو اس انٹرپریٹیشن کے نرغے میں نہیں آنا چاہیے جو لا منسٹر اور اٹارنی جنرل نے ایک دم ہی ادھر سے فیصلہ اناؤنس ہوا، ادھر سے باہر نکل کے انہوں نے کہا جو فٹ نوٹ میں ہے وہ 7 ججز کے بینچ تھا، یہ 7 ججز سے 4-3 کا فیصلہ ہوا ہے، نہ کہ 3-2 کا ہوا ہے، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں نہ ریویو کرنے کی نہ اپیل کرنے کی، ہم تو یہ فیصلہ ہمیں اپلائی نہیں کرتا۔ وہ بالکل غلط اور لغو انٹرپریٹیشن ہے۔ وہ 2 ججز بیٹھے ہی نہیں وہاں، ان کی روح بیٹھی نہیں تھی وہاں، 5 ججز پہ دنیا دیکھ رہی، 3 دن وہ کیس کی ہیئرنگ ہوئی، اس بینچ پہ 5 ججز، کامران صاحب 5 ججز دنیا دیکھ رہی ہے، جانتی ہے، 5 ججز بیٹھے ہوئے تھے، اور جب چیف جسٹس صاحب نے پہلا جملہ ہی کہا کہ دس ججمنٹ بائی اے میجورٹی آف 3 against 2، تو اس وقت بھی کسی جج نے پروٹیسٹ نہیں کیا کہ جی اب تو 7 میں بیٹھے ہوئے آپ کو نظر نہیں آ رہے 2۔ اب یوں تو یہ سپریم کورٹ میں پراکسی تو نہیں لگتی کہ میں جج ہوں اور کراچی میں بیٹھا ہوں اور اسلام آباد میں بینچ پہ بیٹھے ہوئے ایک اپنے فاضل ساتھی جج کو کہوں، برادر جج کو کہ اب میرا بھی ووٹ ڈال دینا یار، اگر ذرا ضرورت ہوئی تو میرا بھی ووٹ اپنا کیس جو تم سن رہے ہو ڈال دینا ادھر سے ادھر۔ یہ نہیں ہوتا۔ میں اتنا کہ میرا لمبا کریئر ہے، 55 سال ہو گئے اس دشت کی سیاحی میں۔ جی، تو وہ کہ یہ چیز بالکل لاگو ہے، 7 ممبر بینچ، اور اس کی بنیاد پہ یہ سپریم کورٹ کا آرڈر اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں۔ لیکن ارتضیٰ صاحب، آپ نے شاید نوٹس کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اب لگ رہا ہے کہ جو ابتدائی تشریح دی وزیر قانون نے یا اٹارنی جنرل نے اس کیس کی فیصلے کے حوالے سے، اب شاید اس پہ بیک ٹریکنگ، بیک پینڈنگ ہو رہی ہے، کیونکہ کل اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ دراصل ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اس میں وزارت خزانہ کے پاس وزارت دفاع اپنی ذمہ داری نہیں کر سکتی، وزارت داخلہ یہ نہیں کر سکتی۔ تو اب انہوں نے وہ 4-2 والی بات نہیں کی، اب تو وہ اس پر آ گئے، یہ بات انہوں نے کی ہے کہ اس پہ عمل درآمد ناممکن ہے، ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے، آدھا الیکشن ڈیجیٹل مردم شماری پر ہو، آدھا غیر ڈیجیٹل ہو۔ اب وہ ٹیکنیکل باتوں پہ آ گئے۔ کل انہوں نے جو بات کی، لگتا یہ ہے کہ اب وہ یہ بات دہرانا نہیں چاہتے، گویا کہ معاملہ اب الیکشن اب آ گیا ہے فیصلے پر، جس کو کہ حکومت بھی ظاہر تسلیم کر رہی ہے، اور اب اس کے لیے یہ ہیلے بہانے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کامران صاحب، کوئی ہیلا بہانا نہیں چلے گا۔ جو کہے گا کہ میں پیسے نہیں دے سکتا، جو فائنانس منسٹر کہے گا پیسے نہیں دے سکتا، وہ فائنانس منسٹر اس پہ کنٹیمپٹ لگے گی۔ جو کہے گا کہ میں نفری نہیں دے سکتا، میں رینجرز نہیں دے سکتا، یہ رانا کہے کہ میں رینجرز نہیں دے سکتا، فلاں کہے میں پولیس نہیں دے سکتا، فلاں کہے کچھ، یہ اس فیصلے پہ عمل کرنا ہی ایک سیدھا راستہ ہے اب پاکستان کی قوم کو الجھن سے نکالنے کے لیے، اور اس کو کنفیوژن میں نہ ڈالیں۔ ہر آدمی کسی بھی کمان ہے۔ یہ پولیس والے بھی ٹینس ہوئے ہیں، جس طرح انہوں نے علی بلال کو کی پٹائی کی ہے، یہ بھی ٹینس ہوئے ہوئے ہیں، یہ بھی مطلب پاگل پن کے دہلیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پاگل پن جو دکھایا کیا، ان کو گرفتار بھی ہونا چاہیے۔ تو میں اس کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوئی اس کو مسترد نہیں کر سکتا، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا ہوں۔ اس پہ عمل ہونا ہے، اور جتنے پیسے مانگنے ہیں اس تاریخ پہ شیڈیول کے مطابق الیکشن کرانے کے لیے چیف الیکشن کمشنر نے اتنے ان کو دینے پڑنے ہیں، اور یہ اس سے کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی مفاد تو نہیں۔ اس میں ایک چیز اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اب براہ راست ان چیزوں کو کلب کر دیا ہے جن کا تعلق وفاقی اداروں سے ہے، اور اب انہوں نے براہ راست وزیر اعظم کو اس میں انووک کیا ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے
وہ آئین کی شیخ 220 پہ اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرائیں اور ان تمام اداروں سے کہیں کہ وہ معاونت کریں. گویا کہ اب اس سلسلے میں پارٹی جو ہے وہ براہ راست ساری ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعظم پر ہے. عمل ہوتا ہے تو وزیر اعظم کر رہے ہیں، اور اگر نہیں ہوتا تو اگر اس کی کوئی سزا سپریم کورٹ تجویز کرتی ہے تو وہ وزیر اعظم کو ملے گی. نہیں، میں کوئی اداروں کو بھی کہ سربراہان اگر ریزسٹ کرتے ہیں تو اور دفاعی کرتے ہیں، اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، ان کو بھی ہوگی، پر وزیر اعظم کو بالکل ہوگی. دا بک اسٹاپس ایٹ دا پرائم منسٹر، اور پرائم منسٹر ایک ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے اور 5 سال کے لیے نااہل ہو چکا ہے فار ناٹ اوبیئنگ دی سپریم کورٹ. اور اس کے پاس کوئی جواز بھی تھا، وہ کہتا تھا آرٹیکل 248 ہے. سر دیکھ، میں ان کا وکیل تھا اور میں ابھی تک سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 248 کو ٹھیک نہیں دیکھا. آرٹیکل 248 کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ شیل ناٹ بی آنسربل ٹو اینی کورٹ. اب وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو منسٹر صاحب ایک سر نگو کریں ایک 3rd کلاس میجسٹریٹ، سوئٹزرلینڈ کے میجسٹریٹ کے سامنے. یہ کس طرح کرے وزیر اعظم جب وہ 248 کی پاسداری کرے؟ اور ساورن امیونٹی ہے، ساورنٹی آف پاکستان ہے. ایک 3rd کلاس میجسٹریٹ ہے سوئٹزرلینڈ کا ڈینیل ڈیوو، اس کو سامنے پریزیڈنٹ کو پیش کر دیں آپ ہتھکڑی لگا کے، یہ ہم نے ہماری طرف سے یہ آفرنگ ہے، یہ ہمبل آفرنگ. یا آفٹر ہی از ناٹ ونس ہی از لیفٹ دی پوسٹ then you can treat him in any manner that the law permits, but the law and constitution don't permit that to be done to the president of Pakistan. اس کے پاس تو پھر کوئی، لیکن اس کے باوجود عدالت عظمیٰ نے سزا دی یوسف رضا گیلانی کو، اور ان کی یہ تو اس سے بالکل سمپل کیس ہے، بالکل سٹریٹ کیس ہے. سپریم کورٹ کا حکم ہے الیکشن کرائیں، اور اگر اس پہ اس کی حکم عدولی ہوتی ہے تو اس میں اگر ہم یہ پرانی نظیر دیکھیں تو بظاہر تو سزا اس میں بالکل واضح لگتی ہے. اور کامران صاحب میں ایک اور بات کرتا ہوں مختصراً ہی، وہ یہ کہ آخر میں کہ یہ جو کہتے ہیں اب یہ چلی ہوئی ہے کہ جی خان ہماری ریڈ لائن ہے، یہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے، ماننا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ والوں کے لیے بجا طور پہ میاں نواز اور مریم ریڈ لائن ہونے چاہیے، اور ان میں سے کسی کو کچھ بھی آنچ بھی پہنچی، کچھ فزیکلی کوئی حملہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو پاکستان میں لوگ بہت سے ایسے ہیں جو پاگل ہو جائیں گے. اور وہ تو بی بی جب شہید ہوئی تو آصف زرداری نے تیسرے دن ٹی جے پہ تیسرا جو ہوتا ہے ان کا، اس دن کہہ دیا پاکستان کھپے، تو ایک بریکس لگ گئی اس کو سڈنلی، اور وہ انہوں نے بچایا، ورنہ یہاں پاگل پن ہوگا. اور اسی طرح بلاول اور صدر زرداری کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ریڈ لائن اراؤنڈ ہے اور وہ کراس نہیں ہونی چاہیے. اس طرح ایز اے وکیل میں کہتا ہوں، آپ کو عرض کرتا ہوں، دیر از اے ریڈ لائن اراؤنڈ دا چیف جسٹس، اور اس کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اندرونی اور بیرونی عدالت میں، وہ یہ کھلواڑ نہ کھیلیں، یہ اس کو اس برادری کو پھر نہ للکاریں جو وکلاء کی برادری ہے، اور وکلاء کی سائلنٹ بیٹھ کے اس وقت اس کو آواز نہ دیں. دیر از اے ریڈ لائن اراؤنڈ دا چیف جسٹس. جی، آپ تو ریڈ لائن چیف جسٹس کی ریڈ لائن ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، اور پھر ظاہر ہے کہ یہ پورا معاملہ ہے جس میں کہ تمام فوکس جو ہے وزیر اعظم پر ہے، کیونکہ عدالت نے ان سے ہی کہا تھا کہ انہیں الیکشن کرانا ہے. پھر اب یہ فرمائیے کہ دوسری جانب گورنر کے پی ہیں جن کے خلاف عدالت کہہ چکی ہے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ بالکل توجہ نہیں دے رہے. انہوں نے سنی کر دی ہے کے پی میں الیکشن کی بات، تاریخ کی بات، اور انہوں نے اس حوالے سے بالکل ہی مسترد کر دیے. ان کا کیا انجام ہوگا سپریم کورٹ میں؟ ان کو سپریم کورٹ کو چاہیے ایک بار نوٹس کر کے بلا لیں، پھر آپ دیکھ لیں گے ان کا کیا کیا ہنستے ہیں کہ روتے ہیں. وہاں کوئی عمر بندیال صاحب کو آواز بھی اونچی کرنے کی ضرورت نہیں. دا سافٹ اسپوکن مین، ہی اسپیک سافٹلی. آئی نو ہم فار اے ویری لانگ ٹائم. He is younger to me many years, but he speaks softly, but he also will realize the power of the Chief Justice and the office of Chief Justice. That has to be restored. You can't, یہ آپ ہنستے ہنستے اور مذاق میں ان کے آرڈر کو نہیں لے سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کو اب 3 ممبر بینچ بنا کے بلانا چاہیے ان کو. آ جائیں بھائی، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟
آپ نے تو اسی روز آرڈر ڈیٹ دینی تھی جس دن آپ نے تحلیل کیا اسمبلی کو، اسی روز دینی تھی تاریخ۔ آپ وہ پنجاب میں ہو گیا ہے، آپ ابھی تک نہیں کر رہے۔ پنجاب میں پھر کچھ گنجائش تھی کہ وہ گورنر صاحب کہہ سکتے تھے کہ میں نے تحلیل نہیں کی، اب وہاں چل رہی ہے۔ آپ ایک نیا اور ٹائم لائن لے کے جائیں گے کہ بیچ میں وقفہ 8 دن کا 9 دن کا ہو جائے الیکشن پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیوں میں، جب یہ تو کم از کم 1 دن ہونی چاہیے۔ یہ خود ہی اس کو سبورٹ کر رہے ہیں۔ ان کو اگر سپریم کورٹ بلا لے گی نا تو یہ سب گورنری ختم ہو چلے جائے۔ اول نہیں تو آخر بلانا ہی ہے، آج نہیں تو کل بلانا ہی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کا انجام جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کافی پاکستان کی سیاست پہ اس کے بڑے دوررس اثرات ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ محترم اعتزاز احسن ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان کے نامور سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک۔ کمرشل بریک